آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ملک کے لیے ہر مشکل وقت میں مرد بحران ثابت ہوئے ہیں۔ امن کا زمانہ ہو یا جنگ کا، ہمیشہ آگے بڑھ کر قائدانہ کردار ادا کیا۔ ان کے دور میں پاکستان نے کئی اہم سنگ میل عبور کیے۔ موجودہ سیاسی بحران میں بھی تمام نظریں ان کی جانب رہیں۔ انہوں نے نہایت دانشمندی سے قوم کی کشتی کو پار لگایا، جس سے ملک ایک بڑے بحران سے بچ گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 29 نومبر 2016 کو پاک فوج کے 16ویں سربراہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دنیا باجوہ ڈاکٹرائن کی قائل ہوتی چلی گئی۔ بطور سپہ سالار قمر جاوید باجوہ نے امن کی مکمل بحالی کو مشن بنایا۔ ناقابل تسخیر ملکی دفاع کا بیڑا بھی اٹھایا۔ چیلنج بہت بڑے تھے، لیکن آرمی چیف نے انتہائی خندہ پیشانی سے قبول کیے، متاثر کن اقدامات سے اپنی الگ پہچان بنائی۔ جنرل باجوہ نے دہشت گردوں کا بیانیہ ناکام بنانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی۔ آرمی چیف کی ہدایت پر ملک بھر میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حتمی آپریشن رد الفساد شروع کیا گیا۔ سپہ سالار کی قیادت میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اور ملک بھر میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشن سے دہشت گردی کے ہر قسم کے نیٹ ورک ختم کر دیے گئے۔ افغانستان سے متصل سرحد پر حفاظتی باڑ اور سرحدی قلعوں کی تعمیر سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ اس کے ساتھ ترقیاتی منصوبوں کو بھی مکمل کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اپنے سپاہیوں کے ساتھ رویہ مشفقانہ رہا۔ بطور سپہ سالار وہ مسلسل کنٹرول لائن اور اگلے مورچوں کے دورے کر کے جوانوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے۔ مذہبی اور قومی تہوار ہو یا کوئی اور اہم موقع، آرمی چیف عمومی طور پر جوانوں کے ساتھ اگلے مورچوں پر ہی نظر آئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں فوجی سفارتکاری کا تصور سامنے آیا۔ ان کے غیر ملکی دورے اور پاکستان آئے غیر ملکی وفود سے ملاقاتوں، خصوصاً افغان طالبان اور امریکہ میں مذاکرات میں کردار سمجھنے میں مدد ملی۔ انہوں نے سعودی عرب، قطر سمیت مختلف ممالک سے تعلقات مزید بہتر بنائے۔ ریاض اور تہران سمیت مختلف مسلم ممالک کے درمیان فوجی تعاون پیدا کرنے کے لیے موجود رکاوٹیں دور کرنے کی کوششیں بھی جاری رکھیں۔ بحالی امن کے حوالے سے سپہ سالار کے ویژن کو ملکی سطح پر تو سراہا ہی گیا، دیگر اقوام بھی ان کے اس ویژن کی گرویدہ ہیں۔ امریکہ کی جانب سے دہشت گردی کے خاتمے میں آرمی چیف کے کردار کو سراہا گیا۔ پینٹاگون میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا اور 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاک فوج کے سربراہ نے جب چین کا دورہ کیا تو وہاں بھی انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ برطانیہ اور ایران بھی عالمی امن میں پاکستانی آرمی چیف کے کردار کے معترف ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بین الاقوامی برادری میں تشخص ایک مرد آہن کا رہا، مگر اپنے سپاہیوں میں ان کا تاثر سخت گیر نہیں بلکہ مشفقانہ رہا۔ جب انہیں بطور آرمی چیف نامزدگی کی اطلاع دینے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا تو وہاں استقبال کرنے والے جونیئر فوجی اور سول افسروں سے بے تکلف ہو کر ملے۔ سلامتی کے ساتھ معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی خدمات تاریخ کا حصہ ہیں۔ معاشی حالت کی بہتری کے لیے انہیں قومی ترقیاتی کونسل کا حصہ بنایا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حکومت کے معاشی ماہرین، ملکی معروف کاروباری شخصیات اور تاجر برادری کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جہاں عام دشمنوں کے لیے قہر ثابت ہوئے، وہیں اصلی دشمن بھارت کو جارحیت پر جواب کے حوالے سے بھی مرد آہن بن کر ابھرے۔ مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ حملے کے بعد پاک بھارت کشیدگی کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے کردار کو بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا۔ بالاکوٹ پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر انہوں نے انتہائی کشیدہ صورتحال میں فوج کا مورال بلند کیا۔ مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت پر احتجاج اور کشمیریوں کی آواز بننے میں بھی سپہ سالار کا کردار اہم رہا۔ دشمن نے ہمیشہ امن پر وار کیا، لیکن پاکستان نے ہمیشہ دوستی کا پیغام دیا، جس کا بڑا ثبوت کرتارپور راہداری ہے۔
दोस्ती का ये रास्ता खोलने में भी जनरल कमर जावेद बाजवा का किरदार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उनकी खुसूसी दिलचस्पी की वजह से मंसूबे पर काम 10 माह की मुख्तसर तरीन मुद्दत में मुकम्मल हुआ। 1854 उलमाए किराम की जानिब से दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पैगाम पाकिस्तान के नाम से फतवा भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में जारी हुआ। फाटा के इंतजाम और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद जैसे तारीखी इक़दामात भी सिपह सलार के क्रेडिट पर हैं। इसके अलावा मुल्क को दरपेश अंदरूनी खतरात, आफात, सैलाब, टिड्डी दल और पोलियो जैसे मसाइल से भी निहायत महारत के साथ निपटा गया। जनरल बाजवा की क़यादत में पाक फौज ने कोरोना के खिलाफ NCOC जैसे बेमिसाल इदारे की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। मूजी वबा से निपटने के लिए NCOC की खिदमात का एतराफ़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया। मुल्क में जारी आसाब शिकन सियासी बहरान में भी नजरें आर्मी चीफ की तरफ रहीं। उन्होंने इंतहाई दानिशमंदी और बुर्दबारी से सूरत हाल को संभाला। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी कोशिशों से कौम की कश्ती को भंवर से निकाला, जिससे अवाम ने सुख का सांस लिया।